نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ پارہ 2 ربع 1 آیت نمبر 157 سے 160 تک کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے سوال و جواب کی شکل میں۔ آیت نمبر 157 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم جن پر، کن کی بات ہو رہی تھی؟ ہم آیت نمبر 155 اور 156 میں صبر کرنے والوں کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، انہی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، یعنی صبر کرنے والوں کے بارے میں۔ صبر کرنے والوں پر کیا ہے؟ صلوات من ربہم ورحمہ، دو باتیں بتائی گئیں کہ صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ صلوات، مہربانی ہے، کس کی جانب سے؟ من ربہم، ان کی رب کی طرف سے، اور کیا ہے؟ ورحمہ، اور رحمت ہے۔ اور بتایا گیا صبر کرنے والوں کے لیے کہ کون لوگ ہدایت یافتہ ہیں، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم المہتدون، وہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر آیت نمبر 158 ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ۔ صفا اور مروہ کیا ہیں؟ صفا اور مروہ من شعائر اللہ، نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی۔ صفا اور مروہ کیا ہیں؟ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان حضرت ہاجرہ نے چکر لگائے تھے۔ کب لگائے تھے؟ جب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے تھے اور پانی کی پیاس کی وجہ سے جو ہے وہ رو رہے تھے، اور حضرت ہاجرہ ڈھونڈ رہی تھیں کہ وہ اپنے بیٹے کو کیسے پانی پلائیں، جس وقت زمزم بھی کا چشمہ جاری ہوا۔ تو کہاں دوڑ رہی تھی حضرت ہاجرہ؟ صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صفا اور مروہ پہاڑی کو کیا بنا دیا؟ شعائر اللہ، نشانیوں میں سے بنا دیا۔ کیسے نشانیوں میں سے بنا دیا؟ کہ یہ مناسک حج، سعی، قربانی، یہ سب شعائر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صفا اور مروہ کو سعی کے لیے چن لیا، مناسک حج میں شامل کر لیا۔ تو مناسک حج اور سعی یا قربانی وغیرہ کرنا سب کیا چیزیں ہیں؟ شعائر اللہ میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ، پر جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے کہا گیا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان یطوف بہما کہ وہ طواف یا سعی کرے ان دونوں کا۔ اب ہم یہاں پہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا حج کا ایک رکن ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا لازمی ہے۔ لیکن قرآن کے الفاظ فلا جناح علیہ سے بعض صحابہ کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی تو شاید گناہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام سے قبل دو بتوں کی وجہ سے سعی کرتے رہے تھے، یعنی اسلام سے قبل صفا اور مروہ پر بت رکھ دیے گئے تھے اور لوگ ان بتوں کے لیے سعی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی اس وہم کو جو ہے وہ دور فرما دیا۔ اب یہ سعی ضروری ہے جس کا آغاز صفا سے اور خاتمہ مروہ پر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 158 کا ہی حصہ ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی تطوع خیرہ خوشی سے کرے کوئی نیکی، کوئی کیسے کرے نیکی؟ خوشی سے، تو جو خوشی سے کرے کوئی بھی نیکی ہو،
تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ حَلِيمٌ، تو بے شک اللہ قدردان ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی نیکی تو بہت ساری وجوہات کی وجہ سے کی جاتی ہے، کوئی اپنے نام کے لیے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے، اور کوئی مارے بندھے کرتا ہے، یعنی اگر والدین نے کہہ دیا ہے تو کرنا ہی پڑے گا، یا مجبوری آ گئی ہے تو نیکی کرنی ہی پڑے گی۔ مگر بات کیا ہو رہی ہے؟ جو کوئی خوشی سے کرے، اپنے دل سے نیکی کرے، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے؟ کیونکہ انسان کی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کرے تو کوئی اس کو اپریشیٹ کرے، کوئی اس کو سمجھے کہ ہاں جی اس نے یہ اچھا کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو خوشی سے نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے؟ قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی قدر کرتا ہے، وہ خوب جاننے والا ہے کہ کس نے کیا، جاننے والا ہے کہ کس نے کوئی نیکی کتنے دل کی خوشی کے ساتھ کی ہے۔ آیت نمبر 159 دیکھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون، کیا ہے اس کا مطلب؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں۔ کون لوگ چھپاتے ہیں؟ کیا چھپاتے ہیں؟ تو کون لوگ چھپاتے ہیں؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اہل کتاب نے چھپایا۔ کیا چھپایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھپایا۔ اسی طرح سے جو بھی علم دین کو چھپائے وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اہل کتاب نے اور کیا بات چھپائی تھی جو ہم سے پہلے پڑھ رہے تھے؟ کہ قبلہ، یعنی خانہ کعبہ آخری نبی کا قبلہ ہوگا، یہ بات بھی اہل کتاب کے پاس موجود تھی، لیکن اہل کتاب نے اس بات کو بھی چھپایا۔ اور بہت سی باتیں جیسے آیت رجم، یہ بھی چھپائی۔ تو اہل کتاب علم کو چھپایا کرتے تھے، اور یہ بات عام ہے، یعنی جو بھی علم دین کو چھپائے۔ کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزلنا من البینات والہدی، ما انزلنا، اسے جو نازل کیا، انزلنا، نازل کیا ہم نے، کس میں نازل کیا؟ من البینات والہدی، واضح نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن حدیث کا علم جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا قرآن و حدیث میں، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کس کے بعد؟ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، من بعد، بعد اس کے، ما، جو، بیناہ، جو واضح کر دیا ہم نے، کس کے لیے واضح کر دیا؟ للناس، لوگوں کے لیے، کہاں؟ فی الکتاب، کتاب میں، یعنی بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اسے جو نازل کیا ہم نے واضح نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے، بعد اس کے جو واضح کر دیا ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جو علم دین کو چھپاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں لعنت کرتا ہے ان پر۔ کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور کون لعنت کرتا ہے؟ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو ناراضگی کی بنا پر اپنے سے دور کر دینا، اپنے سے دور کر دینا لعنت یا دھتکار دینا ہے۔ اللہ کی طرف سے کسی شخص پر لعنت سے مراد ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں تو اللہ کی رحمت سے اور توفیق سے اثر پذیر ہونے محروم ہو جائے، اور آخرت میں عقوبت کا مستحق قرار پائے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ مطلب یہ کہ دنیا میں تو اللہ کی رحمت سے دور ہو ہی جائے اور آخرت میں سزا کا مستحق ہو جائے، یعنی آخرت میں جہنم کا حقدار پائے۔ اور انسان کی طرف سے کسی پر لعنت بھیجنے کے معنی بد دعا کے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم مزید کچھ باتیں حق چھپانے کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ حدیث میں ہے
بخاری کی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر کتاب اللہ میں 2 آیتیں نہ ہوتی، یعنی یہی آیت نمبر 159 اور 160، تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے اتنی ساری حدیثیں کیوں بیان فرمائیں، کیونکہ وہ اس آیت سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ اس میں شامل نہ ہو جائیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو، حق بات کو، علم دین کو چھپا لیا، اس لیے جو کچھ انہیں معلوم تھا انہوں نے وہ لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس سے ہمارے سیکھنے کے لیے کیا بات ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ لوگوں تک بات پہنچانے کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو 3 بار پکارا، پھر فرمایا، معاذ، جو شخص سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ اسے آگ پر حرام کر دے گا۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں لوگوں کو یہ بات بتلا دوں کہ وہ خوش ہو جائیں؟ فرمایا، پھر وہ توکل کر بیٹھیں گے، لہٰذا ایسی بشارت نہ دو۔ پھر معاذ رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت گناہگار ہونے کے ڈر سے لوگوں سے یہ بات بیان کر دی۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود معاذ رضی اللہ عنہ کو بتائی، مگر جب معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ میں لوگوں کو یہ بات بتا دوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس بات کو لوگوں تک پہنچانے سے منع کر دیا۔ پھر معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ بات لوگوں تک کب پہنچائی؟ جب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا کہ کہیں وہ اس بات پہ گناہ گار نہ ہو۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایسی بات جس سے لوگوں میں نیکی کے کاموں میں سستی آ سکتی ہو، تو ایسی باتوں کو تاخیر سے بتایا جا سکتا ہے، یعنی فوراً نہ بتایا جائے بلکہ کچھ عرصے کے لیے روک لی جائے بات، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر علم دین چھپانے کے حوالے سے کچھ اہم باتیں۔ ایک تو یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ حق بات جان بوجھ کر چھپانے والے پر لعنت ہے، یعنی جب کسی حق بات کو بتانا ضروری ہو تو ایسے وقت میں کوئی وہ بات چھپا لے تو اس پر لعنت ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ حکمت کے تحت لوگوں کی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ کم مشکل بات کی تعلیم دینا اور پھر مشکل ترین باتوں کے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی بات کے یکدم کہہ دینے سے اگر فتنہ فساد یا دین کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو پہلے ذہن سازی کرنی چاہیے۔ اسی طرح یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے آج کل کہ یوٹیوب، فیس بک اور واٹس ایپ کی دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علماء کے بارے میں بہت غلط باتیں بیان کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ علماء فلاں اور فلاں حدیث چھپاتے ہیں تو اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ خود اس کے متعلق تصدیق نہ کر لیں۔ یعنی ممکن ہے کہ بہت سی ایسی باتیں ہوں جو عام طور پہ سنی نہ جاتی ہوں، لیکن آپ مستقل طور پر باقاعدہ کسی چیز کی تعلیم حاصل کریں تو پھر وہ چیزیں، وہ احادیث اور وہ فتاویٰ آپ کے سامنے رکھے جائیں جو آپ کو سمجھ میں آ سکیں۔ بعض اوقات صرف سوال و جواب کی شکل میں بہت سی باتوں کو بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے یا طویل وقت درکار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مختصر گفتگو میں بہت سی باتیں نہیں بتائی جا سکتی۔ تو کسی کے اوپر ایسا بلیم کرنا انتہائی غلط بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے فلاں بات چھپائی ہے، کیونکہ یہ بات کہنا بہت بڑا جرم اس لیے ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق بات جان بوجھ کر چھپانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ تو اس طرح کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اگر کسی کے اوپر یہ خیال ہو کہ وہ حق بات چھپاتا ہے تو اسے اس سلسلے میں پوچھ لیا جائے، پھر وہ دوبارہ چھپا لے تو پھر الگ بات ہے۔ لعنت کن لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے
الا الذین سوائے ان کے جنہوں نے کیا 3 کام کیے؟ پہلی بات تابو توبہ کی، وہ اصلحوا اور اصلاح کی، وبینوا اور واضح کر دیا۔ کیا واضح کر دیا؟ یعنی وبینوا سے کیا مراد ہے؟ جو حق بات انہوں نے چھپائی تھی اس کو واضح کر دیا، تو ایسے لوگوں پر لعنت نہیں ہے۔ توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ توبہ کیسے ہوگی؟ 3 باتوں کے ساتھ۔ ایک تو بندہ اپنی غلطی کو مان لے، توبہ کرے، اصلحوا پھر اپنی اصلاح کرے، اور وبینوا جس بات کو اس نے چھپایا ہے اس کو واضح بھی کر دے۔ پھر اس کے لیے کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں میں مہربان ہوتا ہوں ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں مہربان ہوتا ہوں ان پر۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی اس صفت کا ذکر کن لوگوں کے لیے کیا؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 160 دیکھیں گے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے، کس حال میں؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، کس حال میں مر گئے؟ وهم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ اب وہ لوگ اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اولئک علیہم لعنہ، یہی وہ لوگ ہیں ان پر لعنت ہے۔ کن لوگوں کی لعنت ہے؟ یہاں پہ لفظ لوگ نہ رکھیں، صرف کن کی لکھ لیں یہاں پہ، کن کی؟ اللہ کی، والملائکتی والناس اجمعین، اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی، سب کے سب کی لعنت ہے۔ کن پر؟ ایسے لوگوں پر جنہوں نے کفر بھی کیا اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، یعنی انہوں نے توبہ استغفار نہیں کی، جنہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، ایسے لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکتی والناس اجمعین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دین کو پھیلانے والا بنائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔